بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ آیت نمبر 55 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تمہارا ولی تو بس اللہ ہے اور رسول ہے۔ اب اللہ اور رسول کا ولی ہونا کس معنی میں؟ آیا صرف دوستی کا معنی لیا جائے گا یا حکم کا معنی بھی لیا جائے گا؟ اللہ اور رسول کا ہم کہیں کہ دوستی ہے، حکم نہیں ہے۔ خدا اور رسول دونوں وہ ہیں کہ جن سے محبت بھی کرنی ہے اور ان سے آرڈر بھی لینا ہے، انہوں نے حکم صادر کرنا ہے۔ لہذا اسی کے پیرلل جو آگے بات آئے گی اس میں بھی یہی دونوں معنی شامل ہے، محبت بھی کرنی ہے لیکن ان کا حکم بھی ماننا ہے، اس معنی میں ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ جو بنیادی طور پر بات ہے، ایک میں نے عرض کر دی کہ اللہ اور رسول میں ولی کا کون سا معنی ہے، ایک دوسری بات یہ کہ یہ جو واو ہے یہ اور والی واو ہے اور وہ رکوع کرتے ہیں یا کوئی اور واو؟ تو عربی ادبیات کے اعتبار سے اگر اسے دیکھا جائے تو اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ، جو حال بتاتی ہے۔ کوئی کام اس نے انجام دیا، کس حال میں انجام دیا؟ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں جو اہل بیت اطہار کی روایات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، کتب اہل سنت میں بھی یہ احادیث موجود ہیں۔ بعض تفاسیر والوں نے اپنی تفاسیر میں بھی ان روایات کو کوٹ کیا کہ یہ آیت جو ہے یہ ایک فرد کے لیے نازل ہوئی تھی، اور اس فرد کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ وہ نماز میں تھے حالت رکوع میں، اور کسی نے سوال کیا اور انہوں نے رکوع کی حالت میں ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے کر دیا اور اس نے وہ جو انگوٹھی تھی لے لی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ان کو اپنا ولی بنائے گا، جن تین کی بات ہوئی ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو پھر یقیناً اللہ کا گروہ وہی غالب آئے گا، جس نے خدا کو، رسول کو اور جن کی صفت بیان ہوئی ہے ان کو اپنا ولی قرار دی۔ یہ حزب اللہ ہے اور یہی غالب آئیں گے۔ اب یہاں پر میں عرض کر دوں کہ یہاں پہ اب بندہ کہے اس کا مطلب ہم تو حزب اللہ ہیں، ہم تو اللہ کو ولی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو اور مولا علی کو ہم حزب اللہ مان گئے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ ان کی بات ماننی، تھپا لگا کے یہ نہیں کہنا کہ میں شامل ہو گیا ہوں بیچ میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ خرابی ہے کہ جو پیدا ہوتی ہے تو پھر لوگ بغیر اطاعت کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسی پارٹی میں شامل ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم
ہزوا ولعبا، اے ایمان والو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل کود بنا لیا. یعنی جب تمہارے دین کی بات ہوتی ہے، اب یہ بھی بات انہی کی ہو رہی ہے یہودیوں وغیرہ کی، وہ کیا کرتے تھے، اب جیسے آگے آ جائے گا، جب اذان ہوتی تھی نقلیں اتارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ دیکھو یہ کس طرح جناب بلا رہے ہیں. اب کیا کرتے ہوں گے آپ خود تصور کر لیں. آپ فرض کریں، دیکھیے اگر مثلا ہم مسلمان ہیں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ دوسرا جو دین والے خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے، تو خدا تو مشترک ہے نا، خدا کی عبادت کے لیے دی جانے والی دعوت کا ایک مومن مذاق نہیں اڑا سکتا، جبکہ کنفرم خدا کی طرف. اب ان کی بے ایمانی دیکھیں کہ ایسے گندے تھے، چونکہ خود بھی بے ایمان تھے، اپنے پر بھی ایمان صحیح نہیں تھا. تو جب اذان دی جاتی تھی مسلمانوں کی مسجد سے، تو یہ یہودی جو ہے اس کا ٹھٹھا بناتے تھے، اس کی نقلیں اتارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اے ایمان والو ان لوگوں کو نہ بناؤ کہ جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہزواً، حزو کہتے ہیں ہنسی مذاق، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مذاق اڑانا، وَلَعِبًا اور کھیل کود، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، کون لوگ، کن کی بات ہو رہی ہے، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور جو کافر ہیں ان کو اپنے اولیاء نہ بناؤ، ان کے قریب نہ جاؤ. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. یہاں تقوی سے کیا مراد ہوگی، ان کی دوستی سے بچو. تقوی اصل میں بچنا ہے. صدق اللہ